السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز آج وکلا کی آواز جو ہے وہ شامل کریں گے۔ پروگرام میں رابعہ باجوہ صاحبہ نے آرمی چیف سے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ جا کے جو تاجر برادری ہے ان سے ملاقات کریں؟ آپ فنانس منسٹر بھی ہیں، آپ وزیر اعظم بھی ہیں، آپ صدر پاکستان بھی ہیں، آپ وزیر داخلہ بھی ہیں، خارجہ بھی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ تھا، آپ نے پاکستان کی قوم کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوسری طرف وکلا جو ہے اس وقت میدان میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا، ججوں کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ججوں کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہے، ہمارے جج عدل نہیں کر سکے۔ اب ہوا یہ ہے جو بات میں بتانے والا ہوں کہ آپ پروگرام تو دیکھ رہے ہیں کہ وکلا میدان میں آ گئے۔ فوری طور پر جو طاقتور لوگ ہیں ہمارے، آپ کو علم ہے، انہوں نے وکلا کے گھروں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ وکلا کو گرفتار کیا جائے گا، وکلا کے اوپر جھوٹے کیس ڈالے جائیں گے، جس طرح دوسرے لوگوں کے اوپر باقاعدہ طور پر کیس بنا کر انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ اب ان وکلا کو بھی اسی چیز کا سامنا ہے، وکلا کو نشانہ بنایا جائے گا ظلم کا، اور ان کے بچوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے کپڑے اتارے جائیں گے، ان کی ویڈیو بنائی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، یہی ہمارے پاس سب سے آسان ہتھیار ہے۔ اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ تحریک زور پکڑے گی، بے شمار وکلا جو ہے وہ جیلوں میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ وکلا میں بھی پھوٹ ڈالنا، اس کے لیے پیسہ ہمارے پاس بے شمار ہے، عوام کے لیے نہیں ہے پیسہ۔ عوام کے گھروں میں آٹا چلے جائے، چاول چلے جائے، چینی چلے جائے، گھی چلا جائے، اس کے لیے پیسہ نہیں۔ ہمارے پاس پیسہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو خریدنے کے لیے، توڑنے کے لیے، توڑ جوڑ کے لیے۔ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا آپ سب کے علم ہے، اربوں روپے ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، کسی کو علم نہیں۔ لیکن غریب کی خدمت کے لیے صرف ہمارے پاس نفرت ہے اور دھمکیاں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی حالت بہتر کریں۔ اگر زبانی کہنے سے پاکستان کی حالت بہتر ہوتی تو 76 سال سے پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی، کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ قومیں آہستہ 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 کچھ سیکھتی ہیں، مگر ہمارے پاس سوائے وہ ویڈیو، آڈیو، گالیاں، پراپوگنڈا، جھوٹا پراپوگنڈا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ جو بھی ہے، جو لوگ بھی آواز اٹھائیں، ان کے مخالفین کو دے کر ان کو کچل دیں۔ یہ تھیوری جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے۔ کیا اس کے ساتھ آپ پاکستان کی حالت بدل سکتے ہیں؟ اگر جو پیسہ آپ اشتہارات پہ لگاتے ہیں، جو وکلا کو دبانے کے لیے لگا رہے ہیں، جو عوام کو دبانے کے لیے لگا رہے، یہ پیسہ اگر آپ عوام پر خرچ کرتے تو کیا پاکستان کی عوام آج جس حالت میں پہنچی ہوئی ہے، جو اپنی زندگی سے بھی تنگ ہے، وہاں پہ پہنچ سکتے تھے؟ مگر جب آپ غلط راستے کے ساتھ پیسے کو استعمال کریں گے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہیں پیسے کی قدر نہیں ہے۔ پیسے کی قدر آپ دیکھ لیں، وہ جو چھاپا پڑتا ہے اربوں سے کام کی بات نہیں ہوتی۔ پیسے کی قدر میں نے اس لیے آپ کو کہی کہ اس پیسے کے ذریعے یہ لوگوں کو خریدتے اور پھر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پیسے کے ساتھ یہ سسٹم کو بدل دیتے ہیں، پیسے کے ساتھ یہ گورنمنٹ بدل دیتے ہیں، وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک پیسہ کہیں سے بھی ہم یہ لے سکتے ہیں، کوئی بندہ بھی بیچ سکتے ہیں۔ عوام میں سے جن لوگوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے انہیں اربوں روپے دیے جاتے ہیں۔ ان اربوں روپے کے ساتھ یہ اپنی عوام پہ ظلم کرتے، اپنی عوام کو روٹی نہیں دیتے۔ قدر اگر ان کو پیسے کی ہوتی تو یہ پیسہ جو ہے اپنی عوام کے اندر تقسیم کرتے۔ انسانوں کی قدر نہیں ہے، ان کو پتا ہے یہ جو انسان ہے یہ پاکستان میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غریب کو پیسے کی اہمیت کا علم ہے، جس کے پاس روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، دہی نہیں ہے، اس کو پیسے کی قدر پتا کہ کس طرح پیسہ آتا ہے۔
اب ایک دو اور بھی خبریں ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں سے بھی سونے کی اینٹیں نکل رہی ہیں، پیسہ نکل رہا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے گھروں میں اتنی دولت کیسے پہنچ گئی۔ یہ دولت اس لیے پہنچائی جاتی ہے کہ اس دولت کے ذریعے آپ نے لوگوں کو خریدنا ہے۔ عمران خان کے خلاف جس نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی وہ آزادی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں، بے شمار کیس تھے، پتہ نہیں وہ کدھر گئے، کہاں سے آئے، کیا ہوا، کسی کو سمجھ نہیں آئی، سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ آج یہ وکیل اگر اکٹھے ہو کے نکلیں گے تو پاکستان کے عوام میرا خیال ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، شکر گزار ہوں گے۔ اگر یہ اس طرح توڑ مروڑ دیے گئے وکلاء بھی جس طرح عوام میں پھوٹ ڈال دی گئی ہے، عوام آج بھی دیکھ لیں، جو لوگ مذاق اڑاتے، میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، پٹواری کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، مگر جو لوگ نون لیگ کے ساتھ ہے وہ بھی بل ادا کرتے ہیں، مگر پھر بھی شرمی کی یہ حد ہے کہ پھر بھی وہ نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں جس طرح پیسہ نکل رہا ہے، زرداری کو کوئی فکر نہیں ہے، زرداری کو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی قسم کی، اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ میرے غلام ہیں، میرے گھر سے پیسہ نکلے، میرے گھر سے جو مرضی نکلے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں اور ہم غلاموں کو جس طرح مرضی رکھے، جانوروں کی طرح رکھے یا جانوروں سے بدتر سلوک کرے، ہم ان کو وہیں پہ رکھیں گے جہاں ان کی اوقات ہے، ان کو وہیں سے پانی پلائیں گے جہاں جانور اور انسان اکٹھے پانی پیتے۔ کبھی بھی ہم ان کو صاف پانی نہیں دیں گے، ان کے جسم میں جب صاف خوراک نہیں جائے گی، اچھی خوراک نہیں جائے گی، یہ ہمیشہ دم ہلاتے رہیں گے، ہمارے آگے پیچھے پھرتے رہیں گے، ان کو تعلیم نہیں دیں گے۔ ہم اپنے اسکولوں میں سندھ کے بھینسے، گائے، گدھے، کھوتے جو مل جائے گا وہ باندھ دیں گے، کتے وہاں پہ رہیں گے، لیکن انسانوں کو تعلیم نہیں دی جائے تاکہ ان کو شعور نہ آ جائے۔ آ کے آرمی چیف کے بڑے بڑے بیانات، کیا اس کو نظر نہیں آتا؟ وہ بھی انہی اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے، وہ بھی یہاں پہ ہی زندگی گزارتا رہا ہے، وہ بھی یہاں پہ جو کچھ بھی تھا دیکھتا رہا ہے، مگر یہ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جسے کار دانے ہوتے کملے بھی سیانے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، نوکر چاکر، پروٹوکول، ہر چیز ہے۔ آج یہ وکلاء جس طرح یہ خواتین میدان میں آئی ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں، مگر کیا یہ کامیاب ہو جائیں گی؟ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ صدر پاکستان سے بھی استعفیٰ لیا جائے اور سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر پہلے جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ سب کے علم ہے۔ وکلاء کی تحریک کو کچلنے کے لیے پوری اس وقت مشینری حرکت میں آ چکی ہے، اور جن پولیس والوں کو انہوں نے استعمال کیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، جھوٹے مقدمات بنانے کے لیے، ان کے اوپر بھی مقدمات بن رہے ہیں، آغاز ہو چکا ہے، بعد میں ان میں سے کئیوں کے ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے، کئی مزدور ہو جائیں گے، کئی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پورے پاکستان میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ کیوں یہ حالات ہیں؟ اس کی طرف نہیں کوئی بھی توجہ دے رہا، کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے، یہی ایک سوچ ہے کہ اس کی آواز کو دبا دیا جائے، یہ دوبارہ آواز اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ناظرین، یہ ایک سوال بھی کیا تھا کسی نے میرے سے کہ بنگلہ دیش میں بھی یہی حالات تھے۔ جناب یہی حالات تھے، بنگلہ دیش میں بھی اپنی قوم کے اوپر ظلم کیا گیا، اپنی قوم کی لڑکیوں کو استعمال کیا گیا، ان کے ساتھ زنا کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا۔ جب آپ اپنی قوم پہ ظلم کرتے ہیں تو قوم سکون کے لیے دشمن کے ساتھ مل جاتی ہے، دشمن وہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن نے فائدہ اٹھایا، بنگلہ دیش کو علیحدہ ملک بنا دیا، پاکستان کی طاقت ختم کر دی، ایک اتنا بڑا ملک اس کو کس طرح دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ کبھی کسی نے یہ غلطی نہیں مانی، ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم ٹھیک تھے۔ اگر آپ ٹھیک تھے تو پھر یہ حالت کیوں بنی؟ کیوں 90,000 جنگی قیدی ہوئے؟ آج تک دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس طرح کے واقعات نہیں ملے، بڑی بڑی جنگوں میں بھی اتنے لوگ جو تھے وہ گرفتار نظر نہیں آئیں گے، جنگی قیدی، اور انہوں نے آگے سے مقابلہ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، پیسہ دے دیا گیا اور کہا گیا کہ ہتھیار پھینک دو۔ کن لوگوں نے پیسہ لیا، کن لوگوں نے ان کے کہنے پہ انہوں نے ہتھیار پھینکے؟ اگر آپ آج بھی اس کی انویسٹیگیشن کریں تو آپ کو پتہ چلے، مگر ہوگی نہیں، ہر کام غلط ہوگا مگر اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوگی۔
یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔